سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 109۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ إنه كان فريق من عبادي، کوئی شک نہیں کہ ایک گروہ تھا میرے بندوں کا، یقولون جو یوں کہا کرتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایمان قبول کیا، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، پس تمہیں لوگوں نے ان کو مذاق کا نشانہ بنایا، حتی انسوکم ذکری، ان کی مخالفت میں اتنا ڈوبے کہ تمہیں انہوں نے میری یاد ہی بھلا دی، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسی مذاق کرتے رہے۔ انی جزیتہم اليوم، بے شک میں آج ان کو بدلہ دے چکا ہوں، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، انہم هم الفائزون، یہ کوئی شک نہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ رب العالمین فرمائیں گے بتاؤ زمین میں تم کتنا ٹھہرے سالوں کی گنتی میں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے کہ ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، آپ پوچھ لیجئے شمار کرنے والے فرشتوں سے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کوئی شک نہیں تم ٹھہرے ہو زمین میں بہت تھوڑا، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ یہ بات تم اس وقت جان لیتے۔ آخرت کے مختلف مناظر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے جہنمیوں کا جو خوفناک، دردناک، ہیبتناک انجام ہے اس کا کچھ منظر سنا۔ اللہ رب العالمین وہاں جب ان کو بد شکل بھی ہوں گے، عذاب میں سڑ کڑ بھی رہے ہوں گے، اوپر سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، اور جب یہ بات کریں گے، منت سماجت کریں گے، لجاجت کریں گے کہ ہمیں ایک موقع دے دیا جائے، ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، تو بڑے سخت الفاظ میں ان کو ڈانٹ دیا جائے گا کہ اب دوبارہ مجھ سے بات نہیں کرنی، اسی جہنم میں پڑے رہو۔ اسی کے جواب میں اللہ رب العالمین یہ بھی بات ارشاد فرمائیں گے
کہ دنیا کے اندر ہی فریق من عبادی، ایک گروہ ایسا بھی تھا جو میرے بندوں کا گروہ تھا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کی مان کر چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اپنی من چاہی، من مرضی اور میرا جسم میری مرضی اس کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کا اتباع کرتے ہیں، اور قانون الہی کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی وہ سب اس کے مطابق بناتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو فرما رہے فریق من عبادی، یہ میرے بندوں کا گروہ ہے، یہ میرے بندے ہیں۔ آج کوئی بڑا آدمی، کوئی MNA، کوئی MP، کوئی وزیر، کوئی صدر کسی کو کہہ دے کہ بھائی یہ ہمارا آدمی ہے، تو اس کے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے، اور جس کو شہنشاہ دو عالم، مالک الملک، رب السماوات والارض، پوری کائنات کے بادشاہوں کا بھی مالک، وہ کہہ دے کہ یہ میرے بندے ہیں، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا۔ فرمایا میرے بندوں کا ایک گروہ ایسا بھی تھا، یقولون، جو اس بات کے قائل تھے، یوں کہا کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، ان کا نظریہ بھی یہ تھا، ان کی فکر بھی یہ تھی، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ وہ رب کس کو سمجھتے تھے؟ وہ اللہ رب العالمین کو رب سمجھتے تھے، اسی کو پکارتے تھے، وہ اللہ کے سوا کسی کو رب سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، چاہے کوئی بڑی طاقت ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی IMF ہو یا کوئی بھی طاقت ہو، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا پروردگار، پالنے والا، ہمارا رب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور وہ جھکتے تھے تو وہ بھی اسی کے سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے وہ جھکنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو اللہ ہی سے دعا کرتے، وہ ان کا قائل، وہ اس قول بھی ان کا یہی تھا، عمل بھی یہی تھا، کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس بات کو مان لیا، کوئی آخرت کو مانے نہ مانے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اے اللہ، کوئی آپ پہ ایمان رکھے نہ رکھے، لیکن ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی اور پیشوا، رہبر اور رہنما اور آخری نبی تسلیم کرے نہ کرے، اس گروہ کا خیال یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی رہبر اور رہنما تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں، ان کے عقائد درست تھے۔ ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، اس ایمان کے اندر تمام ایمانیات داخل ہیں، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، انبیاء علیہ السلام پہ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، آپ کی ختم نبوت پہ ایمان، اور اسی طرح بعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی اور آگے کے سارے مناظر۔ اے اللہ، ہم جمیع وہ چیزیں جو ایمانیات میں داخل ہیں، اے اللہ ہم ان سب پہ ایمان لے آئے، ہمارے ایمان کو قبول کر لے، فاغفر لنا، اور ہماری حکم عدولیوں، کوتاہیوں، اس کے باوجود کوئی نقائص رہ جائے تو اے اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، ورحمنا، اور اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے، پچھلی معاف کر دے، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق دے دے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ رحم کرنے والے دنیا کے اندر ماں بھی رحم کرتی ہے، باپ بھی شفقت کرتا ہے، انسان بھی ایک دوسرے پہ رحم اور ترس کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کسی پہ اتنا رحم نہیں کر سکتا جتنا رحم اس کے لیے اللہ رب العالمین ہے۔
جتنا رحیم و رحمان اللہ پاک ہے، 70 ماؤں کا پیار بھی مل کر اللہ کے پیار سے بڑھ نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے، انکساری کرتے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ایمانیات پورا ہے ان کا، اعمال درست ہے ان کے، وہ ہر معاملے میں اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے تھے۔ لیکن تمہاری صورتحال کیا تھی کہ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم انہی کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے، تم ان کے حلیے کا مذاق اڑاتے، تم ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا مذاق اڑاتے، تم ان کی داڑھی پگڑی کو کھلواڑ سمجھتے تھے، تم ان کی جو ہے قسمہ پرسی اور ان کی مادیت سے دور رہنے کو اور مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہونے کو مذاق کا نشانہ بنایا کرتے۔ اب آج بھگتو کیا صورتحال بن رہی ہے، اتنا تم نے ان کو ٹارگٹ کیا، اتنا تم نے ان کو ٹارگٹ کیا، حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے گویا تمہیں میری یاد ہی بلا دی، ان کے پیچھے تم ایسے پڑ گئے ہاتھ دھو گئے کہ تمہیں میری یاد ہی نہیں آئی کہ اللہ بھی کوئی ہے، ہم سے اوپر بھی کوئی ہے۔ تم تو اپنے اقتدار کے نشے میں، دولت کے نشے میں ایسے مست ہو گئے کہ تم نے سمجھا ہم سے اوپر کون ہے، ہم سے بڑا کون ہے، ہم جو مرضی کر لیں ہمیں کون پوچھنے والا۔ تم ان کے اوپر ظلم اور ستم ڈھانے میں، ان کو مذاق کا نشانہ بنانے میں، ان کو ٹارگٹ کرنے میں اس قدر منہمک ہوئے کہ تمہیں میری یاد بھی نہ رہی، اس سے بھی غافل ہو گئے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کو اپنے مذاق اور لطیفوں کا حصہ بناتے رہے۔ ضحک عربی زبان میں کہتے ہیں ہنسنے کو، تم ان کے لیے ہنسنے کو، ان پہ ہنسنے کو اپنی محفلوں کا گویا بہترین ایک تذکرہ بناتے رہے کہ جی ان کا ذکر چھیڑو اور پھر اس کے بعد ہنسنا شروع کر۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مادی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دولت اور ثروت کے اعتبار سے مکے والوں کا مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام کے اندر اہل مکہ سرداران قریش مالدار بھی تھے، سرداریاں بھی تھیں، وڈیرے بھی تھے، جاگیردار بھی تھے، سرمایہ دار بھی تھے، وہ بڑے بڑے قوانین اور نواب بھی تھے، اور ادھر حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت خباب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، غرباء، فقراء، مساکین صحابہ، تو ان کا مذاق اڑاتے، لو جی یہ کہتے ہیں جی ہمیں حوریں ملے گی، یہ کہتے جی ہم جنت کے وارث ہیں، یہ کہتے جی ہم جنت میں جائیں گے، یہ آگے بڑے جناب دنیا کو اپنا نظام دینے والے، خود گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں اور کہتے جی ہم دنیا کا نظام چلائیں گے۔ تو ایسے مذاق اڑاتے، ایسے صحابہ اکرام کی طرف اشارے کر کر کے ہنسا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بتایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب صحابہ پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے، وہ جا رہے، یہ کہتے ہم انقلاب لائیں گے، یہ کہتے ہم دنیا کو اسلامی نظام دیں گے، یہ جا رہے، تو مذاق اڑاتے۔ اگر اس کو موجودہ صورتحال میں آپ حضرات نے دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیں چند سال پہلے تک افغانستان کے مجاہدین اور طالبان کا اسی طرح مذاق اڑاتی تھی دنیا، لوگ اسی طرح کہتے تھے یہ مقابلہ کریں گے، اتنی بڑی طاقتیں۔ آج وہی بڑی طاقتیں قدموں پہ جھکنے پہ مجبور ہیں، معافیاں مانگنے پہ مجبور ہیں، جان چھڑانے پہ مجبور ہیں کہ خدا را ہمیں معافی دو، ہم جاتے ہیں یہاں سے۔ یہ دن کس نے دکھایا؟ یہ مالک الکائنات رب العالمین کا انتقام ہے۔ میرے محترم دوستو، جب انسان اللہ کے نام پہ اٹھتا ہے تو دیر ضرور لگ جاتی ہے۔ مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں جا کر، 13 سال پہلے، پھر 8 سال بعد میں تحریکات چلتی رہی، اور پھر وہ دن آیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے تھے۔ یہ دن بھی اللہ پاک پھر دکھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس،
یہ دن جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. دن، زمانہ، وقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان بدلتے ہیں. یہ انقلابات ہم لاتے ہیں. یہ ایک پہیہ وقت کا گھومتا ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. میرے محترم دوستو، کامیاب لوگ وہی ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں انی جزیتہم الیوم، جن کو تم مذاق کا نشانہ بناتے تھے آج میں نے ان کو بدلہ یہ دیا. بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے، ان کے جمے رہنے کی وجہ سے، ان کی دلیری، جرت، بہادری کی وجہ سے. صبر کے مفہوم میں یہ ساری چیزیں داخل ہے کہ انسان تمام تر حالات کے اندر اپنے مشن اور پروگرام کو نہ چھوڑے، اللہ کے دین کو نہ چھوڑے. یہ صبر ہے. کڑوی سہ لے، گسیلی سہ لے، تانے سہ لے، طنز سہ لے، لوگوں کی باتیں برداشت کر لے، اور اگر کہیں مار کٹائی ہو وہ برداشت کر لے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لے، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے. اس کو کہا جاتا ہے صبر. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صبر کیا انہوں نے، اس صبر کی وجہ سے میں نے ان کو بدلہ یہ دیا کہ انہم ہم الفائزون. تاکید کے ساتھ، ایک نہیں، دو نہیں، تین تاکیدیں لگا کے. پکی بات ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. یہی مقصد اور منزل تک پہنچنے والے لوگ ہیں. اور میرے محترم دوستو، ہماری منزل، ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ اٹھتے ہیں ان کو کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے. وہ میدان میں بظاہر شہید بھی ہو جائیں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے ڈکٹیٹر یزید کے خلاف علم بغاوت اور علم جہاد بلند کیا، بظاہر شہید ہو گئے. میدان نظر آ رہا ہے کہ نتیجہ کس کے حق میں جا رہا ہے؟ یزید کے. لیکن آپ حضرات ایمانداری سے بتائیں کامیاب کون ہوا ہے؟ فوز و مرام کس کو ملا ہے؟ اپنے مقصد کے اندر فلاح کس نے پائی ہے؟ آج بھی دلوں کے اندر زندہ و جاوید کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. اور یزید اپنی تمام تر قوتوں، طاقتوں، فوجوں، اقتداروں کے باوجود آج بھی ناکام ہے. آج دنیا کے اندر اس کا نام ایک گالی بنا ہوا ہے. اور میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح نشانی اور پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ جو بھی انسان اللہ کے دین کا علم اٹھا کر دنیا میں چلے پھرے گا، محنت کوشش کرے گا، چاہے دنیا میں اس کو کچھ بھی نہ ملے، اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے کامیاب یہی لوگ، انہم ہم الفائزون، کامیاب یہی لوگ ہیں. تو لہذا آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جہنم میں اللہ پاک پھر ایسے مناظر اہل جنت کو دکھائیں گے. سورۃ مطففین میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج ایمان والے کافروں پہ ہنسیں گے. اللہ وہاں کافروں کو تماشا بنائے گے. یہ دنیا میں جو ان اللہ والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جہنم کے اندر یہ وہاں پہ تماشے بنے ہوئے ہوں گے، اور اہل جنت میں بیٹھ کے ان کے مناظر کو دیکھ کے ان پہ ہنسیں گے. مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے فرشتے جہنم کے گیٹ کھول دیں گے اور یہ جہنم والے سمجھیں گے کہ ہمیں راستہ مل گیا، نکل چلے، بھاگیں یہاں سے. اور جہنم سے نکلنے کے لیے چڑھنا شروع کریں گے. اور چڑھتے چڑھتے جب گیٹ کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے آئیں گے اور گیٹ بھی بند کریں گے، مار کے پھر واپس بھیج دیں گے. اور یہ سارا منظر اہل جنت اپنی جنتوں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اور اس پہ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو آج کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. علی الارائک ینظرون، صوفوں پہ، تختوں پہ، نرم و گداز بستروں پہ بیٹھ کر
وہ یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے آج دنیا کے اندر راحت و آرام کے اندر اور اپنی اپنی زندگیوں میں مست لوگ، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگ ان فقیر اور فاقہ منش لوگوں کو دیکھ کر اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ کے ہنستے ہیں، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ایک وقت آئے گا تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور وہ تب تک ہوگا کہ اس کا کوئی اینڈ بھی نہیں۔ ان کو کامیابی ملے گی، تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر اللہ پاک وہاں انہی اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ چھوڑو، چلو باقی چیزیں چھوڑو، یہ بتاؤ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں تم کتنے سال ٹھہر کے آئے، کتنے سال ٹھہر کے آئے۔ اب زمین میں کوئی 70 سال ٹھہرا، کوئی 80 سال ٹھہرا، کوئی 100 سال ٹھہرا، کوئی 400 سال بھی ٹھہرا۔ فرعون کا اقتدار سینکڑوں سالوں پہ محیط تھا، سینکڑوں سال بھی ٹھہرے، پھر برزخ کی ہزاروں سالوں کی زندگی، لیکن آخرت کے مناظر کو سامنے دیکھ کر حشر کے میدان کے 50,000 سال لمبا اور پرہیبت اور اس کی خوفناکی اور ہولناکی وہ اس قدر شدید ہوگی کہ اس کو دیکھ کر بھول جائے گے کہ ہم سالوں ٹھہرے ہیں، کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم، ہم تو ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ دنیا کے اندر ہماری زندگی ایک دن پر مشتمل تھی، یا دن بھی پورا نہیں تھا، دن کا بھی کچھ حصہ تھا، ہمیں تو صحیح یاد ہی نہیں آ رہا۔ فاسأل العادین، آپ ذرا ان شمار کرنے والے فرشتوں سے پوچھ لیں، ان سے پوچھیں ہم وہاں کتنا ٹھہر کے آئے۔ اللہ پاک فرمائیں گے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اتنی بات ہی کافی ہے کہ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تم نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہم وہاں پہ بہت تھوڑا ٹھہرے ہیں، بہت تھوڑا ٹھہرے۔ لیکن فرمایا کاش کہ یہ بات تم دنیا کے اندر سمجھ جاتے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش اس بات کو تم اس وقت ذہن میں رکھ لیتے کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی۔ اس وقت تم اسی کو سنوارنے میں، اسی کو بنانے میں، اسی کی تگ و دو میں لگے رہے، اور سارا وقت تم نے اسی دنیا کے اوپر خرچ کر دیا۔ میرے محترم دوستو، آج جیسے دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، مال و دولت میں، قوت و اقتدار کے اندر، اور اسی طرح بلڈنگ سازی کے اندر، گھر بنانے کے اندر، ایک دوسرے سے آگے مقابلے کی فضا ہے۔ یہ مقابلے کی فضا ان لوگوں کی ہونی چاہیے تھی جن کے دل دماغ میں یہ بات تھی کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ ایک مسلمان کے تو دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو جس کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہو کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، تو وہاں کون انسان ہے جو اتنی اس کے لیے جو ہے وہ انتظامات کرے۔ ایک آدمی کو آپ 1 مرلے 2 مرلے 5 مرلے کا مکان دیں اور اس کو کہیں کہ بھئی یہ 2-4 سال کے بعد آپ سے ہم خالی کرا لیں گے، آپ رہ لیں لیکن آپ سے خالی کرا لیں گے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کوئی سیانہ ہوگا جو اس پہ پیسے لگائے گا؟ اس پہ کوئی بھی نہیں خرچ کرے گا، وہ کہے گا مجھے 2-4 سال کے لیے ملا ہے، میں نے چھوڑ دینا، مجھے کیا ضرورت ہے میں اس پہ پیسہ لگاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کی جو ہے خوبصورتی پہ اپنی صلاحیتیں خرچ کروں۔ یہ دنیا بالکل اسی طرح ہمیں عارضی طور پہ دی گئی ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، نہ ہم نے یہاں رہنا ہے۔ کافر تو اس پہ محنت کرے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا تصور یہی کہ میں نے یہاں پہ رہنا ہے، اگرچہ رہنا اس نے بھی نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان بھی یہی سوچ کر ساری صلاحیتیں اپنی اسی پہ لگاتا رہے تو اس مسلمان سے بڑا کم نصیب اور بے وقوف کون ہوگا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ، بے وقوف کے الفاظ کے ساتھ فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے کام کرے، موت سے پہلے کے لیے نہیں، موت کے بعد کے لیے کام کرے، اس کو فرمایا یہ عقل مند ہے۔ والعاجز
اور بے بس، بے وقوف اور نادان انسان وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو نفس کی ساری خواہشات پوری کرنا چاہے دنیا کے اندر، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا چاہے اور اللہ پہ امیدیں باندھے رکھے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، خواہشات نفس کی پوری کر رہے ہیں اور امیدیں رب پہ لگا کے بیٹھے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اس لیے میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے ہمیں سکھانے کے لیے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا مقصد نہ بنا۔ آپ کو تو مقصد تھا ہی نہیں، آپ کو تو اللہ نے دی تو آپ نے نہ کر دی، میں نے نہیں لینی، اللہ پاک نے دی آپ کو، آپ کا فقر و فاقہ اضطراری نہیں اختیاری تھا۔ دنیا کے اندر لوگ فقیر محتاج ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فقیرانہ زندگی اختیار کی تھی، مانگی تھی اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی دے، مسکینوں والی موت دے، میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما، مانگ کے لیا تھا۔ اللہ پاک نے دی تھی دنیا کے، احد کو سونے کا پہاڑ بنا دوں، آپ کے ساتھ چلے، اے ٹی ایم بن کے چلے، جہاں مرضی نکال لے، جانا بھی نہ پڑے، لیکن خود فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں ایک وقت ملے کھا کے شکر ادا کروں، دوسرے وقت نہ ملے صبر کر کے اللہ تجھے راضی کروں۔ آپ کی زندگی فقیرانہ زندگی، مسکینوں والی زندگی اختیار کی ہوئی زندگی تھی، پسندیدہ زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دعا مانگ رہے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ دنیا کو ہمارا ٹارگٹ نہ بنا، ہمارا نصب العین دنیا نہ ہو، ہمارا نصب العین کیا ہو؟ آخرت ہو۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو سارے غم بھلا کے ایک غم بنا لے کہ میری آخرت بن جائے، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا کے سارے غموں سے اس کے لیے میں خود کافی ہو جاتا ہوں، اس کے دنیا کے سارے دکھ درد میں اس کے لیے میں مداوا بن جاتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ بات آج سمجھنے کی ضرورت ہے، جو وہاں جا کے ہم سمجھیں گے کہ یار ہم تو بہت تھوڑا ٹھہر کے آئے، کوئی ٹھہرے ہی نہیں، یہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 50 سال 60 سال 100 سال کی زندگی آخرت کے پہلے دن کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ 2 2.5 3 منٹ کی زندگی اس کے لیے کتنی تگ و دو کر رہے، اور 24 گھنٹے میں دنیا کو کتنا ٹائم دے رہے، آخرت کو کتنا ٹائم دے رہے، یہ ہر ایک شخص اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو فکر آخرت کو اڑنا بچھونا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت کے لیے دنیا کے اندر جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الوزید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا